رجا اور عاشق کمرے سے باہر آئیں۔ عاشق گھر چلی گئی جبکہ رجا کا رخ امی کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے لگا امی کمرے میں ہوں گی۔ وہ ہاتھ پہ چلاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ امی، آپ کہاں ہیں؟ رجا نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے مڑی اور بولی، امی میں آپ کو کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ رجا ہاتھ ہوا میں لہراتے اس نفس تک پہنچی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے جیسے ہی اسے چھونے لگی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ یہ تو کوئی مرد تھا اور یہ خوشبو جانی پہچانی تھی۔ یہ تو اسی انسان کی خوشبو تھی جو اس رات آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی بھاری یاد نے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہائے جانم، پہچانا! احد جو اسے روم میں آتا دیکھ چکا تھا، سب سے نظر بچا کے وہاں پہنچا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تھا ایک فون کال اٹینڈ کرنے، جب اس نے کھڑکی سے دیکھا رجا اندر روم میں جا رہی ہے۔ روشان، رامین اور باقی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسی موقع کی ہی تلاش تھی اسے۔ وہ پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا روم میں داخل ہوا اور رجا کی بات پہ اس کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آئی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا۔ رجا سر ہلا رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مبارک ہو جانم، تمہاری بہن کا تو گھر بس گیا، لیکن میرا اور تمہارا آشیانہ کب آباد ہوگا؟ اگر تم مجھے ایسے ہی اگنور کرتی رہی تو کیسے چلے گا؟ احد نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور اس کے پیچھے جا کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رجا کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ وہ دن دہاڑے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے گھر میں کمرے میں وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، سب بزی تھے۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا۔ تم یہاں اس وقت؟ دیکھو اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ پلیز آپ ہی پہ ابھی الزامات لگائے گئے ہیں، مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، رجا نے روتے ہوئے کہا۔ احد بس سن رہا تھا، بالکل جیسے کسی نے اس کے کان میں چاشنی کھول دی ہو۔ جانم، میرے ہوتے ہوئے کوئی تم پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے کرنے والے کو میں اسی وقت جہنم واصل کر دوں گا، سمجھی؟ احد نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ اسے تو بس رجا کے قریب رہنا تھا، اس سے اوپر سے لے کر نیچے تک رجا کو دیکھا جو انگلیاں مروڑتی ہچکولیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پرپل رنگ کا فراک بہت کھل رہا تھا اس پہ، اوپر سے سرخ ناک اور اس میں چمکتی لانگ۔ وہ تو دیوانہ ہو رہا تھا۔ گردن جھکائے اس کے آنسو زمین پہ گر رہے تھے۔ احد نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اٹھایا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جانب اتنا مت رویا کرو، تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور تم فکر مت کرو، ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے، حیدر نے گمبھیرتا سے کہا۔ رجا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کسی کے آ جانے کی ٹینشن الگ، اسے احد سنگی لگ رہا تھا جو اس وقت بیان پہنچا تھا۔ جوڑے میں بندھے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ احد نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بال کیچر سے آزاد کیے اور کھولتے ہی اس کی کمر پر پھیل گئے۔ بالوں کی لٹیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ رجا کی جان تو حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے اس حرکت سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ایک لمبی سی سانس لے کر شیمپو کی خوشبو محسوس کی۔ رجا کی اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا، دیکھو کتنی بار تمہیں بتا چکی ہوں، معذور ہوں میں، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو اور چین سے جینے دو مجھے۔ رجا نے التجا کی۔ احد نے پیچھے سے اس کا ہاتھ غصے سے جکڑ لیا۔ رجا کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے گا۔ جانم، سایہ کیسے پیچھا چھوڑ سکتا ہے؟ سایہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، میں تو تمہارا سایہ ہوں۔ کتنی بار کہا ہے یہ معذور لفظ مت استعمال کیا کرو اپنے لیے، مجھے سخت نفرت ہے اس لفظ سے۔ تم سمجھتی ہی نہیں، آخری بار وارن کر رہا ہوں، خود کو معذور کہنا چھوڑ دو۔ اگر اب یہ لفظ میں نے تم سے سنا تو تم جانتی ہو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان میں گرایا۔ رجا کی کمر اس کے سینے سے لگی تھی، ہاتھ اس نے جکڑ رکھا تھا۔ رجا مسلسل مزاحمت کر رہی تھی لیکن وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں ہی نہیں لا رہا تھا۔ اس کا پارا ہمیشہ رجا کی ان باتوں سے ہائی ہو جاتا تھا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی اور نہیں، میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے، کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں؟ رجا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ احد کو آنسو تو بہت بے مول کر چکی تھی۔ برا ہوں تو میں تمہارے معاملے میں بہت برا ہوں، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میری کیوٹ سی جانم۔ اب بس اس وقت کا انتظار ہے جب شرعی اور قانونی دونوں طور پر میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ احد اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ رجا کے ڈر کے مارے آنکھیں بند کے یہ سب سن رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے لیکن وہ کرتی بھی کیا؟ ہر بار وہ انسان اس کے لیے امتحان بن کے آ جاتا تھا۔ دیکھو چلے جاؤ یہاں سے پلیز، میری عزت کا کیوں جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہو تم؟ رجا زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسے ٹینشن تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ احد مسکراتا اس کے سامنے آیا اور اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، جانم جا رہا ہوں لیکن بہت جلد تمہارے لیے شادی کا پروپوزل آئے گا، چپ چاپ بغیر کسی چوں چرا کے ہاں کہہ دینا۔ احد نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ رجا حیران ہو گئی، بالکل شاک میں چلی گئی۔ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ رجا غصے سے چلائی تو احد کو اس پہ پیار آنے لگا۔ جانب سوچ لو، اگر دن دہاڑے تمہارے گھر تمہارے کمرے میں آ کے تمہارا دیدار کر سکتا ہوں تو سوچو میرے لیے تمہیں اٹھا کے لے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز پیار سے نہ ملے تو میں اسے چھین لینا میری عادت ہے، اور تم چیز نہیں میرا عشق ہو، تمہارا پیچھا ایسا کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں، احد نے اسے دھمکی دی۔ رجا کو لگ رہا تھا اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہیں۔
تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، رجا پھر سے رونے لگی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں بے یقینی سے کہا، تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل فار می۔ اس نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا۔ رجا کا دل کر رہا تھا مر جائے، اور جانم خیال رکھنا اپنا، بہت خاص ہو تم، اور کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ سایہ ہوں میں تمہارا، تمہاری ایک ایک حرکت پہ نظر ہے میری، اور تم میری ہو کے رہو گی، یہ وعدہ ہے میرا میری پیاری سے جانم سے۔ اس نے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے اور اس کی ناک کی لونگ کو ہمیشہ کی طرح چھوتا، اس کے کندھے پر صحیح سے دوپٹہ پھیلاتا الٹے پاؤں وہاں سے نکل گیا۔ رجا اس کے جانے کے بعد فرش پہ بیٹھتی چلی گئی اور اپنے دوپٹے کا کونا جکڑ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی، آگے ہی وہ اس کی کمی کے ساتھ جی رہی تھی۔ پتہ نہیں کون آ گیا تھا اس کی زندگی میں جو اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آج ہی رخصتی؟ مطلب اتنی جلدی؟ حیدر نے جب رخصتی کا کہا، ردا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے گھر، اپنی فیملی کو اتنی جلدی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہاں آج رخصتی ہوگی۔ ردا ابھی بھی دیوار کے ساتھ لگی تھی، اور ابھی بھی حیدر اس کے بہت بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے ردا کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا، پر اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیدر نے اس کا چہرہ اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے اور دھیمے سے کہا، میں یہاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں بہت برے لوگ ہیں، تمہیں اذیت دیں گے یہ لوگ، جو مجھے قطعی قبول نہیں۔ حیدر نے اپنی لال آنکھیں اس کی سوجی براؤن آنکھوں میں گاڑی۔ ردا کو لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ حیدر کو اپنے شوہر کے روم میں تسلیم کرنا اس کے لیے بالکل آسان نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا۔ ردا جیسے ہی آگے بڑھی اس کا سر بری طرح چکرایا۔ حیدر کا رخ ابھی بھی اسی کی طرف تھا۔ اس نے سہارے کے لیے حیدر کا بازو تھاما اور اپنے سر حیدر کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے سب گول گول محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشانی سے کہا، ردا کیا ہوا ہے تمہیں؟ ردا نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہونے لگی پھر سے لڑکھڑائی۔ حیدر نے اسے کمر سے تھام لیا اور سہارا دیتے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ یہ لو پانی پیو۔ حیدر نے پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے ردا کو آرام سے بیڈ پہ لٹا دیا اور کمفرٹر رکھتے باہر گیا اور سب کو بتایا۔ یاسین صاحب نے ڈاکٹر کو کال کی۔ سب ردا کے کمرے میں پہنچے۔ ردا کا زرد رنگ دیکھ کے رامین کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنا کچھ دیکھ لیا تھا ردا نے۔ دیکھیے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، بس بی پی تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے اور ٹینشن کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ آپ انہیں کچھ کھلا دیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد حیدر سے کہا جو بے چین ہو رہا تھا۔ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کیا ہوا ہے ردا کو۔ سب اس کی بے چینی پر مسکرا دیے۔ رجا دوسری سائڈ پہ بیٹھی اس کا سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ احد بس بے خود سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ردا ہوش میں تھی، بس اس کا سر چکرا رہا تھا۔ رامین ردا کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ رامین نے بہت مشکل سے ردا کو کچھ کھلایا، باقی سب پہلے ہی کھا چکے تھے۔ ردا کچھ کھانے سے انکاری تھی۔ سب باہر نکل گئے۔ ویسے حیدر تیری پریم کہانی تو تکمیل تک پہنچ گئی، اب نہ تیری سالی بہت جلد تیری بھابھی بننے والی ہے۔ حیدر اور احد ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ احد نے حیدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حیدر مسکرا دیا اور روب سے بولا، میں اس گھر کا بڑا داماد ہوں، رجا کا بڑا بھائی ہوں، پہلے رشتہ لا پھر سوچتا ہوں۔ حیدر کی بات پہ احد کا منہ کھل گیا۔ حیدر نے اپنی ہنسی دبائی۔ ابھی تجھے شادی ہوئی 2 گھنٹے نہیں ہوئے اور روب دیکھو جیسے پتہ نہیں کتنے سال ہو چلے ہوں تیری شادی کو، اور تو کب سے رجا کا بھائی بن گیا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے دیکھ رجا ردا کی بہن ہے، تو اس اعتبار سے میری بھی بہن ہوئی اور میں اس کا بڑا بھائی، حیدر نے معصومیت سے کہا تو احد نے اس کی کمر پہ دھموکا رسید کیا۔ ہاں اب میرا سالہ بننا چاہتا ہے نا تو؟ اوقات میں رہ سمجھا، میرا ایک ہی سالہ ہے اور وہ ہے روشان۔ احد نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ واہ کیا بات ہے، شاید تو بھول گیا ہے میں تیرا دوست ہوں، ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے۔ سوری خدائی، ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف۔ حیدر کو شدید جھٹکا لگا، اس کا سنجیدہ دوست اس قدر بچکانہ حرکتیں کر سکتا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں تو جورو سے اتنی شدت والی محبت ہے تو اس کے خاندان سے کیوں نہ ہو؟ احد نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، او بھائی تھم جا، ابھی جورو ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، تو ابھی سے اس کا غلام ہو گیا ہے۔ حیدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں کیا کرے، محبت ہے ہی ایسی چیز، میری چھوڑ تو اپنی کر، تیری تو ہو چکی ہے، اب مجھے بتا کہ کتنا بڑا غلام ہے جورو کا۔ احد نے ہنستے ہوئے کہا تو حیدر نے گردن سہلائی اور مسکراتے ہوئے بولا، میں بھی ہوں نا غلام، اور ردا میری سرکار۔ ویسے حیدر سچ میں تو بہت بڑا جورو کا غلام بنے گا۔ حیدر کی بات پہ احد ہنسنے لگا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ شام ہو چکی تھی، اب رات ہونے کو تھی۔ پورا دن آج کیسے گزرا کسی کو پتہ نہ چلا۔ آنٹی مجھے ابھی رخصتی چاہیے، میں ردا کو یہاں نہیں رہنے دے سکتا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حیدر نے آتے ہی رامین سے بات کی اور اس کا ہاتھ عقیدت سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ رامین اس کی آنکھوں میں واضح اپنی ردا کے لیے محبت اور عزت دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا بیٹا، اب وہ تمہاری امانت ہے، میں ردا کو تیار کرتی ہوں، رامین نے کہا تو حیدر نے مسکرا کر ان کا ہاتھ عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ رجا بھی وہیں تھی۔
حیدر بھائی آپ اتنی جلدی آپ ہی کو ہم سے دور لے جا رہے ہیں، رجا نے بھرائی آواز میں کہا۔ احد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیدر مسکرایا اس تک کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا ہو گیا؟ میں اسے چھوٹی بہن سے ملوانے لایا کروں گا نا، جب اس کا دل چاہے۔ حیدر کی بات پہ رجا کے چہرے پر چمک آ گئی۔ سچی مچی حیدر نے جواب دیا تو رجا کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی، اور احد نے پہلی بار اسے اتنی برائٹ اسمائل دیتے دیکھا تھا۔ احد بھی بے خود ہو کر اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ حیدر بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ روشان حیدر کے گلے لگ گیا۔ رامین مسکرا کے منظر دیکھ رہی تھی۔ یاسین صاحب اور صبا کو اپنی اولاد پہ فخر ہو رہا تھا۔ حیدر چلتا رامین کے پاس آیا اور بولا، آنٹی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ردا کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا اور اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ حیدر کی بات پہ رامین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر آج ابراہیم صاحب ہوتے تو کتنے خوش ہوتے ردا کے ہمسفر کو دیکھ کے۔ انہوں نے حیدر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو بیٹا، میں ردا کو تیار کر کے لاتی ہوں۔ رامین جانے لگی تو صبا نے روکا۔ رامین جی میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، صبا نے کہا۔ رامین نے ہاں میں سر ہلایا۔ رجا فوراً بولی، امی میں بھی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی احد کے پاس سے گزری تو اس کا پاؤں مڑا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ احد نے اسے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ رجا کے کاندھے پہ تھا۔ سب ڈر گئے کہیں رجا کو چوٹ نہ لگی ہو۔ رجا کو وہ لمس جانا پہچانا لگا۔ وہ خوشبو اس انسان کی تھی، مطلب وہ وہیں تھا ان کے بیچ، لیکن کون تھا؟ آرام سے جانا، بہت آہستگی سے کہا کہ صرف رجا ہی سن پائی۔ وہیں کھڑی کھڑی کانپنے لگی۔ وہ وہیں موجود تھا، سب کے ساتھ۔ تم ٹھیک ہو رجا؟ حیدر نے استفسار کیا۔ رجا اس سے دور ہوئی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ شکریہ احد بیٹا۔ رجا کو بچانے کے لیے رامین نے اس کا شکریہ کیا تو رجا کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ ردا کا باس احد مجید ہے، اس کا سایہ۔ اس کا منہ کھل گیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ رجا نے بہت مشکل سے خود پہ قابو پا رکھا تھا۔ رجا کا ہاتھ تھامے رامین اور صبا اندر ردا کو تیار کرنے کے لیے لے گئی۔ ردا نے کچھ نہ کہا۔ وہ مان گئی۔ اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف کیسے جا سکتی تھی؟ یار ردا کیوں نہیں رہی؟ حیدر ڈرائنگ روم میں مسلسل چکرا رہا تھا۔ روشان موبائل پہ گیم کھیلنے میں بزی تھا اور یاسین صاحب اور احد اسے چکراتے دیکھ انہیں ایسا لگ رہا تھا وہ چکرا جائیں گے۔ انکل مائنڈ مت کرنا، لیکن آپ کا بیٹا بہت بے شرم ہے، دیکھیے کیسے پاگل ہو رہا ہے۔ یار تھوڑا صبر کر، آ جائے گی وہ، تیار ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ احد نے مزاحیہ انداز میں پاس بیٹھے بولا۔ دونوں صوفے پہ بیٹھے اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ احد بیٹا مائنڈ کی کیا بات ہے؟ اس بات سے تو میں پہلے ہی واقف ہوں، یہ کس قدر بے شرم ہے، کتنا اتاولا ہو رہا ہے یہ۔ یاسین صاحب نے حیدر کی ٹانگ کھینچی۔ حیدر برے برے منہ بنانے لگا۔ ڈیڈ اب آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا جوانی میں، رائٹ؟ حیدر نے یاسین صاحب کو آنکھ مارتے کہا۔ یاسین صاحب بھی خجل ہو گئے۔ احد اور حیدر دونوں ہنسنے لگے۔ روشان موبائل میں بزی تھا، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ اتنے میں سامنے سے ردا آتی نظر آئی، جو پاؤں تک جھولتی لال فراق میں ملبوس تھی۔ فراق بہت سادہ سا تھا، نیٹ کے فراق میں سرخ دوپٹہ، سر پر سجائے ہلکی سی لال لپسٹک اور نہ ہونے کے برابر میک اپ، جیولری کے نام پر سوئس چوڑیاں اور بالیاں پہن رکھی تھیں اور کاندھوں پہ کالی چادر ڈالے وہ حیدر یاسین کی دلہن تھی۔ بہت اداس تھی۔ اس کا سوگوار حسن حیدر کو چاروں خانے چیت کر رہا تھا۔ وہ پہلی دلہن ہوگی جس کی رخصتی اس قدر سادہ حلیے میں ہوئی ہوگی۔ حیدر اس تک گیا اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ردا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھیں، جو رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس نے حیدر کا ہاتھ تھام لیا۔ حیدر پورے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ ردا بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سب گیٹ کے باہر آ گئے۔ ردا سب سے ملنے لگی۔ آنسوں پہ لگ کر ضبط ٹوٹا اور وہ رامین کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہر بیٹی کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ردا کو ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ رجا اور روشان کے گلے لگے۔ وہ بہت روئی۔ روشان اور رجا دونوں رو رہے تھے۔ رجا کا تو ایک سہارا جا رہا تھا۔ ردا اس کی رازداں تھی، سہیلی تھی، بھائی محلے والے بھی سب دیکھ رہے تھے۔ فرحت اور شکیلہ تو کوڑے نہیں تھی کہ ردا کو اتنا اچھا لڑکا مل گیا تھا۔ ردا اور حیدر کو گاڑی میں تھے، جبکہ یاسین صاحب اور صبا اس گاڑی میں بیٹھ گئے جسے وہ لائے تھے۔ احد بھی ایک آخری نظر رجا پہ ڈالی جو رو رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ ردا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ حیدر کو اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ دونوں راستے میں تھے۔ آج ردا پورے حق سے اس کے ساتھ بیٹھی سوسو کر رہی تھی۔ اس کی ناک لال ہو چکی تھی۔ لال جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ حیدر کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی خود پہ قابو پانا۔ حیدر نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ ردا کا سر ڈیش بورڈ سے لگتا۔ حیدر نے اپنا ہاتھ رکھ دیا جس سے اس کے سر پر چوٹ نہیں لگی۔ ردا سیدھی ہوئی اور رونا بھول کے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ ردا، حیدر نے چبا کے کہا۔ ردا نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور کچھ نہ بولی۔ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ٹشو کے ڈبے سے ایک ٹشو ردا کے سامنے کیا۔ اس نے چپ چاپ ٹشو تھام لیا اور آنسو صاف کر دیے۔ وہ ایک پرش ایریا میں داخل ہوئے۔ گیٹ کھلتے ہی حیدر اور یاسین صاحب کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ حیدر اترا اور دوسری طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اب ہاتھ ردا کے سامنے پھیلایا۔ ردا نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور بڑے انہماک سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔
گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن اس کے گھر سے کافی بڑا تھا۔ وہ پورچ میں سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ یاسین صاحب اور صبا بھی ان کے ساتھ تھے۔ انٹرس میں ایک گیلری تھی جہاں سے دائیں طرف سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں اور بائیں طرف سے ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دروازے سے اندر لاؤنج اور سیڑھیوں کے ساتھ قبلہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ صوفے کے ساتھ تھوڑا آگے ڈائننگ ٹیبل تھا اور شاید کچن تھا۔ پورے گھر میں ووڈ ورک تھا۔ گھر بہت خوبصورت تھا اور اس میں رکھی ایک ایک چیز بہت عمدہ تھی۔ ردا صبا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اوپر والے فلور میں دائیں طرف حیدر کا کمرہ تھا۔ ردا کو وہ بیڈ پہ بٹھا کے چلی گئی۔ ردا پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کا تھیم ڈارک براؤن اور بلیک تھا۔ بیڈ کی چادر سے لے کر پردوں تک سب بہت نفیس تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی ایک کاؤچ تھا جو درمیانے سائز کا تھا اور ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ایک روم بھی تھا، شاید ڈریسنگ روم تھا۔ ردا بڑی فرصت سے سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بیگز تھے۔ وہ بنا کچھ بولے بیگز لے کر ڈریسنگ روم میں چھوڑ آیا۔ آگے کے بارے میں سوچ کے ہی ردا کی جان جانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حیدر باہر آیا، تھکا سرف سے حلیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ردا نے آج پہلی بار دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ حیدر نے اسے خود کو گھورتا پا کر اس کی طرف بڑھا۔ ردا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ردا پیچھے کو کھسک رہی تھی اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حیدر نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے بھاگنے کی راہ مسدود کر دیے۔ اس نے پھونک ماری۔ ردا کے چہرے پہ آنے والے بال اڑ رہے تھے۔ اس کی حرکتوں سے ردا کی جان جیسے جانے لگی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حیدر نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ ردا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کچھ نہیں، ردا نے نظریں جھکا لیں۔ آج میری دلہن کے روپ میں بہت حسین لگ رہی ہو۔ حیدر کی بات پہ ردا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے حیدر کا لہجہ نوٹ کیا جیسے وہ کسی خمار میں ہو۔ حیدر نے انگلی سے اس کے کان کی بالی کو چھوا۔ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ردا کو لمس جان لیوا لگ رہا تھا۔ سر یہ ردا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ حیدر مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی دلی مراد جو پوری ہو چکی تھی۔ اسے اس کی ردا مل چکی تھی۔ میرا نام حیدر ہے، سر نہیں۔ حیدر نے جھک کے اس کے کان میں کہا۔ ردا کو اس کا لہجہ محبت سے چوٹ لگا۔ ردا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ حیدر جھکا ہی تھا۔ اس کی گرم سانسیں ردا کی گردن پہ پڑ رہی تھیں۔ ردا بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ردا کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ حیدر نے اس کا دوپٹہ اتارا اور مزید کچھ کرتا کہ ردا کی کپکپاتی آواز آئی۔ حیدر پلیز، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے پلیز۔ اس کی بات پہ حیدر مسکرایا اور اس کی گردن کو ہلکا سا لبوں سے چھوتا تھوڑا پیچھے ہوا۔ اس کا لمس اپنی گردن پہ ردا کی جان نکال رہا تھا۔ ردا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، اوکے؟ جب تک ہمارے رشتے میں یہ جو ہچکچاہٹ ہے دور نہیں ہو جاتی۔ مگر یاد رکھنا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور سچی محبت۔ حیدر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ردا کو جھٹکا لگا یہ جان کر کے وہ اس سے محبت کرتا ہے کہ آپ نے یہ شادی مجبوری میں نہیں کی۔ ردا کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ نہیں پاگل، میں تو تم سے پہلے ہی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، بس ہمت نہیں ہوئی کبھی تمہیں بتانے کی۔ پھر تمہاری منگنی کا پتہ چلا تو پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھے میری کسی نیکی کے بدلے تمہیں میرا بنا دے گا۔ حیدر کی آنکھوں میں موجود جذبے کو دیکھ ردا کو یقین آ گیا کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا ہے۔ ردا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ ردا بس آنکھیں بند کیے اس محبت کو محسوس کر رہی تھی۔